اور سب بے بس ہو چکے ہیں. سب کو اپنی جان پیاری ہے, سب کو اپنا مال پیارا ہے, سب کو اپنی اولاد پیاری ہے. اگر کوئی شجاع انسان ہے تو وہ ابن علی ہے, جو ہمارے سامنے جھکنے والا نہیں ہے. لہٰذا اسی وجہ سے امام حسین سے بیعت کا سوال کیا گیا اور امام حسین نے صاف لفظوں میں واضح کر دیا کہ میں کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں. میں اپنی اولاد کو رائے خدا میں قربان کر دوں گا, انسانیت کو بچا لوں گا, میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسین, اگر کوئی یہ کہتا کہ امام حسین نے اپنی اولاد کو بچا لیا, اپنی دولت کو بچا لیا یا خود کو بچا لیا, تو اسی وجہ سے امام حسین نے اپنے خانوادے کو ساتھ لیا, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیا اور کربلا کے میدان میں آ گئے کہ دیکھو ہم انسانیت کو بچانے کے لیے آئے ہیں, ہم اس یزید کو بے نقاب کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جس نے اسلام کا استعمال کیا ہے اور اس نے غلط استعمال کیا ہے. یہ اسلام کا نعرہ لگا رہا ہے کہ ہم تمہارے حقوق کا تحفظ کریں گے, ہم اسلام والے ہیں, ہم دین والے ہیں. امام حسین اس کو بے نقاب کرنے آئے ہیں کربلا کے میدان میں, اور اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں, اور اس کے رخ سے نقاب ہٹانے کے لیے آئے ہیں کہ اے انسانوں, اے لوگوں, اس کے دھوکے میں نہ, اس کے فریب میں نہ جانا, اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہے, یہ تمہیں بہکا رہا ہے, یہ انسانیت کا دشمن ہے, اس کو اپنی حکومت مضبوط کرنی ہے. عزیزوں, یزید کے سامنے امام حسین آ کر کھڑے ہو گئے اور میدان میں آ کر آپ نے نماز پڑھی اور لوگوں کو دکھایا. جب یزید کی فوج نے نماز کی حالت میں اور جنب رسول پر تیروں کی بارش کی تو امام حسین نے بتایا, اے دنیا والوں دیکھ لو, جس کو تم مسلمان کہتے ہو یہ مسلمان نہیں ہے, اس پہ دھوکہ نہ کھا جانا. اس لیے کہ اپنی حکومت کے لیے تمام کام کر رہا ہے, حکومت اس کی وراثت میں چلنے لگے اور حکومت ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے, اس لیے یہ انسانی حقوق کو کچل رہا ہے. ہاں عزیزو, اس کے بعد جو امام حسین نے نقاب پلٹی ہے کہ لوگوں, یہ صرف ایسا نہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے, مگر یہ انسان بھی نہیں ہے جس کو تم انسان سمجھ رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی پستی کی جو مثال امام حسین نے قائم کی ہے اور دکھایا ہے کہ اس کے رخ سے نقاب کو ہٹایا ہے. جناب عسکر کو جب لے کے گئے ہیں 3 دن کی بھوک و پیاس, اپنے 6 مہینے کے بچے کو, اپنے آغوش کے پالے کو, اس لیے کہ اسے 2 قطرے پانی مل جائے. جب امام حسین نے سوال آپ کیا, پانی کا سوال اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں, تو ادھر سے جواب آتا ہے کہ حسین اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں 2 قطرے پانی کے نہیں دیں گے. عزیزو, یہاں تک کہ امام حسین نے اپنے بچے کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا, لو میں اپنے بچے کو زمین پہ لٹا رہا ہوں, تم خود آ کے پانی پی لو. لہٰذا آواز آئی کہ حسین کے کلام کو پتہ کر دیا جائے. اب عزیزو, انسانیت اپنی پستی پہ چلی گئی. سوچیے عزیزو, یہ انسان کہاں رہا. اب امام حسین کے 6 مہینے کے بچے میں وہ تیر استعمال کیا گیا کہ عرب میں جس تیر پہ پابندی تھی, اس لیے کہ ہر زمانے میں بہت سارے اسلحہ, بہت سارے ہتھیار ایسے ہوتے ہیں کہ جن ہتھیار پر پابندیاں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے عرب میں اس تیر پر پابندی تھی. تو تیر 3 بھال کا تیر تھا اور جانوروں کے اوپر اس کا استعمال کیا جاتا تھا, اونٹ کو ڈھیر کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا تھا. لہٰذا اس تیر کو امام حسین کے 6 مہینے کے بچے میں چلایا گیا. امام حسین نے پوری طریقے سے یزیدیت کو بے نقاب کر دیا کہ دیکھو, جس کو تم مسلمان سمجھ رہے ہو یہ کوئی انسان بھی نہیں ہے, لہٰذا اس کے فریب میں نہ آنا. عزیزوں, اسی کردار کو دیکھتے ہوئے, اسی حسینیت کو دیکھتے ہوئے, نہ صرف یہ کہ آج مسلمان یا صرف شیعہ قوم امام حسین سے عقیدت رکھتی ہے یا امام حسین سے محبت کرتی ہے, دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ اور مختلف فکروں سے تعلق رکھنے والے امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں, امام حسین سے محبت کرتے ہیں. اور میں اپنے ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, اور قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد.